میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ عزیز سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو آپ کے سامنے عرض کروں گا، عفو درگزر معاف کرنا۔ اس سے پہلے میلاد شریف کا مہینے کی ابتدا ہے، اور ہم 12 ربیع الاول شریف سے پہلے 1 یا 2 جمعے جو بھی آتے ہیں، ہم حضور کی بارگاہ میں گنگنا کے بھی کچھ کلام پیش کرنا چاہتے ہیں نعتیہ انداز میں۔ تو آپ 2 شعر میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ سب سے اولا سب سے اولا نبی، سب سے بالا نبی، سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے رسولوں سے اعلیٰ نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عفو درگزر معاف کرنا، یہ موضوع اس نیت سے آپ کے سامنے میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں، اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی ہے، اور ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ تو چلو حضور کی سیرت کا یہ پہلو سننے کے بعد آپ نے اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ آپ یہ اپنے اندر عفو درگزر لے کے آئیں گے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاف کرنے والے تھے تو ہم کیوں نہیں معاف کرنے والے؟ جب سرکار لوگوں کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دیتے تھے، ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تحمل تھا، برداشت تھی، تو ہمارے اندر یہ چیزیں کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ آپ نے سننے کے بعد یہ ذہن بنانا ہے کہ ہم یقیناً اس پہ عمل کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اے حبیب اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، آپ کافروں کے لیے نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ترشرو اور سخت دل ہو جاتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگوں کی جو بڑی تعداد ہے ساری کی ساری آپ سے دور ہو جاتی۔ پھر فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، محبوب ان کو معاف کر دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، صرف معافی نہیں کرنا بلکہ ان کے لیے اللہ سے معافی بھی مانگتے رہیں، اور وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو بھی مشورے میں شامل فرمایا کریں۔ عزیز سامعین محترم، یہاں
سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سیرت کا عظیم پہلو ہمارے سامنے رکھا گیا کہ محبوب آپ کو نرم بنایا گیا ہے۔ یہ جو نرمی ہے یہ انسان کی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہزاروں لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور جتنا زیادہ آپ نرم خو ہوں گے، آپ کی طبیعت میں نرمی ہوگی، نرم مزاج ہوں گے اور نرم دل ہوں گے، اتنے ہی زیادہ لوگ آپ کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے، رشتہ دار بھی آپ کے قریب آئیں گے، لوگوں کو آپ سے خوف نہیں رہے گا۔ اچھا آج کل ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہم جو سخت بندہ ہوتا ہے نا وہ اکثر یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ کڑوا ہے، لیکن یہ بندہ نا بات کا یہ کھرا ہے، اور وہ یہ بڑے دھڑلے سے یہ بات کہتا ہے کہ میرے دل میں جو بات ہوتی ہے میں زبان پہ فوراً لے آتا ہوں، اور پھر 24 گھنٹے اس کے چہرے کے اوپر غصہ رہتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر غصہ نہیں رہتا تھا، لوگ کھینچے چلے آتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوتے چلے جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں اتنی آتی کہ وہ آپ سے ایک مرتبہ ملتے پھر آپ کے ہی ہو کے رہ جاتے، اور پھر اتنی محبت کرنا شروع کر دیتے کہ کوئی اور انہیں زمانے میں نظر ہی نہ آتا، ایون کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہے ہوتے تو وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کر دیتے۔ حالانکہ نماز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالصتاً عبادت ہے، صحابہ کو پتہ ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھ کے، حضور کی نرم مزاجی دیکھ کے اتنی محبت کرنے لگ جاتے کہ اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہوتے وہاں بھی محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے صحابہ کرام کے ساتھ مسجد کے اندر، تو آپ صحابہ کرام کے ساتھ محو گفتگو تھے، تو ایک شخص آیا جو کہ دیہات سے تعلق رکھتا تھا، اس نے آ کے دائیں بائیں دیکھا تو وہ مسجد نبوی کافی بڑی تھی، ایک کونے میں اس نے دائیں بائیں دیکھا اور اپنی تہبند اٹھائی اور بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دی مسجد کے اندر، باہر نہیں بات کر رہا ہوں، مسجد کے اندر۔ مسجد بھی کون کی؟ جو اللہ کے رسول کی مسجد ہے، اور وہ بھی کس وقت؟ جب صحابہ کرام کا جم غفیر سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے پیشاب کرنا شروع کیا تو چند صحابہ کرام وہ اٹھے دوڑے اس کی طرف تاکہ مزاحمت کریں، اس کو روکے، منع کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں رک جاؤ، وہ رک گئے، صحابہ بیٹھ گئے۔ اب جب اس نے تسلی سے پیشاب کر لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا، اب ظاہر سارے صحابہ کرام اس کی طرف تاڑ تاڑ کے دیکھ رہے ہیں، غصے سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی بڑا پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا ہے، واقعی کوئی بہت بڑی غلطی کی ہے، لگتا ہے جب میں قریب جاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھری کھری سنائیں گے، ڈانٹ پلائیں گے، اور یقیناً میری کلاس لگے گی، دل میں یہ اس کے خیال تھا۔ اب وہ چلتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ڈنڈا نہیں مارا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ دفع ہو جاؤ، مسجد سے نکل جاؤ، تمہیں پتہ نہیں کہ مسجد کے آداب کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے اوپر وہ الفاظ کا حملہ نہیں کر دیا، وہ لفظوں کے تیر نہیں برسانے شروع کر دیے، بلکہ بڑے ہی نرم لہجے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی، یہ جو مسجدیں ہوتی ہیں نا، یہ نماز پڑھنے کے لیے، تسبیح کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ بس اتنی بات کی، کوئی لمبا چوڑا لیکچر بھی نہیں دیا، صرف اتنا جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو مسجدیں ہیں نا، یہ نماز پڑھنے کے لیے، تسبیح کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، اے میرے صحابی بس اتنا ہی مسجد کا یہ کام ہے۔ اچھا اب اتنا جملہ اس نے سنا، اب میں یہاں رک کے اگلی بات کرنے سے پہلے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا ہماری مساجد میں بھی ہمارا کوئی رویہ تھوڑا سا نرم ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں اکثر ہم نے یہ دیکھا کہ نوجوان اگر کئی بھولے سے وہ سوشل میڈیا کی جو کوکاف ہے وہاں سے کوئی واپس آ جائے، کبھی اس کا دل کرے یار میں بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لوں، کبھی اس کا دل پریشان ہوتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے وہ مسجد میں آ جائے، پینٹس اور شرٹ اس نے پہنی ہو تو ہمارے جو بابا جی حضرات ہیں وہی اس کو ٹکنے نہیں دیتے، کوئی ادھر سے تانے دے رہا ہے، وہاں اس کے وضو کے اوپر باتیں ہو رہی۔ بھائی تھوڑا سا انداز اپنا ایسا بنائیں، سمجھانا آپ نے ہے لیکن سمجھانے کے لیے مناسب وقت کی تلاش میں رکھیں۔ وہ بندہ اگر پڑھ رہا ہے، غلطی ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے، لیکن غلطی کا مناسب وقت تلاش کریں، پھر اس کی اصلاح کریں۔
اگر آپ نے ایسے ہی اس کی اصلاح کرنا شروع کر دی تو یاد رکھنا وہ بندہ جو ایک دفعہ آیا دوبارہ پھر بھی کبھی آنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ آپ اپنے انداز کے اندر تبدیلی لے کے آئیں، وقت مناسب آپ تلاش کریں۔ ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے نوجوان بیٹے کو سمجھانے کی باری آئے تو ہم اس وقت اس کے اوپر چوٹ کرتے جب وہ اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ چوک میں کھڑا ہوتا ہے، وہاں اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس کے جو جگری یار ہیں ان کو بلاتے ہیں، اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کو بلاتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ ایسے 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 میرے خلاف کرتے ہیں، رشتہ داروں کی نظروں سے گرا دیتے ہیں، دوستوں کی نظروں سے گرا دیتے ہیں، اس کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارا بیٹا جوان ہماری بات ہی نہیں مانتا۔ اب کیا مانیں؟ آپ نے رشتہ داروں میں بھی ذلیل کر دیا، خوف ختم ہو گیا، دوست تھے دوستوں میں بھی ذلیل کر کے اس کا بھی خوف ختم کر دیا۔ دیکھیں وقت مناسب تلاش کریں۔ بار کیف جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی، بھائی اتنا جملہ کہا، اس کو حضور سے محبت ہوگی، انداز اتنا پیارا تھا، اتنا دلکش اور دل ربا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہوگی۔ اب وہ بازار چلا گیا، مارکیٹ اس نے وزٹ کی، گاؤں سے آیا تھا، مدینہ شریف ایک شہر کی حیثیت رکھتا تھا، مارکیٹ وزٹ کی کرنے کے بعد جب آیا حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے، دیکھا کہ نماز کا وقت ہے، حضور نماز پڑھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا، ثنا پڑھی، پھر فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، جب رکوع میں گئے تو رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یہ پڑھی۔ پڑھنے کے بعد جب سمی اللہ لمن حمیدہ کہا تو پیچھے جو مقتدی حضرات ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، تمام صحابہ کرام نے ربنا ولک الحمد کہا، لیکن وہ جو صحابی تھے جو تھوڑی دیر پہلے مسجد میں پیشاب کر رہے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی، اتنی محبت پیدا ہو گئی، اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت وہ دل میں گھر کر گئی، اتنا حضور سے عشق و محبت ہو گیا کہ نماز کے اندر کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں ربنا ولک الحمد کے ساتھ کہتے ہیں اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدن، اے میرے مالک و مولا اگر تو رحمت کی چھم چھم بارش برسائے تو میرا دل چاہتا ہے کہ سوائے حضور کے اور میرے تیسرا بندہ ہمارے ساتھ شامل نہ ہو، یہ رحمت کی بارش ہمارے اوپر برسے، میرے اوپر اور حضور کے اوپر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی کے اوپر رحمت نہ فرما۔ اب اتنی زیادہ اس کو چاہت تھی کہ بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہوگی۔ اب اس کے بعد جب نماز مکمل ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے پوچھا صحابہ یہ نماز کے اندر اضافہ کس نے کیا؟ تو صحابہ نے بتایا کہ حضور یہ والا وہ صحابی جو نہیں تھوڑی دیر پہلے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور اس کو صرف اتنا فرمایا لقد تہجرت واسعہ، کہ اللہ کی رحمت جو بہت زیادہ وسعت رکھتی ہے تم نے اس کو محدود کر کے رکھ دیا۔ رحمت اللہ سے مانگو، ساری دنیا کے لیے مانگو، لیکن یہ اس کا اپنا انداز تھا کہ حضور سے اتنی محبت ہوگی، کہتا کہ یا اللہ صرف میرے اوپر اور میرے محبوب کے اوپر رحمت کی بارش برسا، کسی اور کے اوپر بھی نہ برسا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگزر کرنے کی وجہ سے، معاف کرنے کی وجہ سے اس کا انداز تھا۔ پھر عزیز سامعین محترم، ہمارے ہاں یہ جو معاف کرنے کا انداز ہے ہم بڑا وہ سخت قسم کا ہوتا ہے۔ ہم کسی کو معاف بھی کرتے ہیں تو معافی کا جو انداز ہوتا ہے وہ اتنا وہ دل خراش ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار اس سے معافی نہ ہی مانگتا تو بہتر تھا۔ ہم اکثر کسی کو سوری کہتے نہیں ہیں، سوری مارتے ہیں۔ ہوں تیرے سوری کہہ بھی دیتا ہے کی لینا ہی، ہماری وہ نتنے پھولے ہوئے ہوتے ہیں اور ماتھے پہ بل وہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تجھے سوری کہہ دیا اب کیا لینا ہے تم نے، اس سے آگے کیا چاہتا ہے؟ بھائی یہ سوری کہنے کا انداز نہیں ہے۔ کسی سے معافی آپ نے مانگنی ہے، کسی کو راضی کرنا ہے تو ایسے الفاظ کے ساتھ کریں کہ آپ اس کے دل کے اندر گھر کر جائیں۔ اب سنیں صحابہ کرام کا انداز کیا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں ان کی تلخ کلامی ہو گئی۔ اچھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غلاموں کی فہرست میں آپ کا شمار ہوتا تھا اور حضرت ابو ذر غفاری آپ وہ ایک علاقے کے معزز تھے۔ اچھا جب تو میں ہوئی، ان کی تلخ کلامی ہوئی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت بلال حبشی کو یہ کہا کہ او ابن سودا، او کالی کلوٹی عورت کے بیٹے، کالی ماں دیا پترا، پنجابی میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کالی ماں دیا پترا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ اب سیدھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا کہ حضور میں ضرور کالا ہوں، میرا رنگ کالا ہے، لیکن میری ماں کے بارے میں ابو ذر غفاری نے اس طرح بات کی۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو بلا لیا، فرمایا کہ ابو ذر کیا تم نے ایسی بات کی ہے؟ وہ کالی کلوٹی ماں کا بیٹا تم نے کہا ہے؟ جی حضور میں نے کہا ہے۔ حضور اگر کوئی بندہ گالی گلوچ کرے گا، اونچی باتیں کرے گا تو میں تو ایسے بات کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو صرف اتنا فرمایا ابھی بھی تمہارے اندر زمانہ جاہلیت کی باتیں موجود ہیں؟ ابو ذر غفاری عرض کریں گے حضور کیا میرے اندر بڑھاپے کے باوجود بھی، بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، ابھی بھی زمانہ جاہلیت کی عادات میرے اندر؟ بڑا پریشان میں نادم ہو گئے۔ اب دیکھیں سوری کہنے کا انداز کیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری بلال حبشی کے پاس جاتے ہیں، جا کے ان سے معافی مانگنے لگے ہیں۔ اچھا معافی مانگنے کا انداز دیکھیں اور خود بھی غور کریں، کیا آپ نے بھی کبھی سگے بھائی کو منانے کی کوشش کی ہے؟ آپ نے بھی کبھی باپ کو منانے کی کوشش کی ہے؟ کبھی رشتہ داروں کو منانے کی کوشش کی ہے؟ کبھی دوستوں کو اس انداز سے معاف کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں۔ ذرا دیکھیں حضرت ابو ذر غفاری حضرت بلال حبشی جو کہ غلاموں کی فہرست میں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پاس گئے۔ جانے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری نے اپنی ایک گال زمین کے اندر رکھ دی، کہا بھائی بلال اپنا پاؤں میری گال پہ رکھو اور مجھے معاف فرما دو۔ یہ ہوتا ہے انداز معاف کرنے کا، معافی مانگنے کا۔ ہمارے ہاں معافی بھی مانگنے کے لیے ہمارا انداز ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بڑا پیارا جملہ کئی دفعہ میں نے عرض کیا ہے، کہتے ہیں سوری از دا بیسٹ گم ٹو جوائنٹ ایوری بروکن ہارٹ۔ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے سوری کا لفظ بڑا ہی کمال کے۔ اچھا یار کیا ہی اچھا انداز ہو، آپ نے کسی کو اگر معاف کرنا ہے، سوری کہنی ہے، آپ کے چہرے پہ وہ ہلکی سی مسکراہٹ ہو، آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں اور بڑے پیارے انداز میں کہے سوری یار، یقین مانے بندے کا وہ جتنا غصہ ہے سارا ہی رفو چکر ہو جاتا ہے۔ بندہ جتنا بڑا مرضی نقصان ہو، وہ کہتا ہے نہیں یار اب اس نے معافی مانگ لی ہے تو بالکل چھوڑ دیں اس کو، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن خود آپ دیکھیں ہمارے اندر معاف کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، نہ معافی مانگنے کی عادت ہے نہ معاف کرنے کی عادت ہے۔ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھائیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ معاف کرنا پسند فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو ایک صحابی آپ کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے کہ حضور وہ جو فلاں قبیلے کی فلاں بستی ہے، میں نے جا کے ان کو اسلام کی دعوت دی اور مسلمان ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس دولت بھی آئے گی اور تمہارے حالات اچھے ہو جائیں گے، تم اسلام قبول کر لو۔ حضور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن آج کل حالات بڑے ٹائٹ ہیں اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، قحط سالی ہے، اور مجھے ایسا خدشہ لاحق ہو رہا ہے کہیں ایسے نہ ہو کہ اب وہ اسلام سے پھر نہ جائیں، کہیں اسلام چھوڑ نہ دیں۔ تو حضور کچھ ان کی مدد کرنے کے لیے مجھے بیت المال سے مال عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا سے فرمایا کہ علی جاؤ دیکھو بیت المال میں کچھ ہے۔ علی آئے، عرض کیا کہ حضور کچھ نہیں۔ اچھا جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو زید بن سانہ یہودی وہ وہاں پہ قریب کھڑا تھا، تو اس نے کہا جی اگر او محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو کچھ قرض دے دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ کتنا دو گے؟ جی میں اتنا قرض دیتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ فلاں جو باغ ہے، قبیلے کا جو فلاں باغ ہے، اس میں سے اتنی کھجوریں آپ مجھے دے دینا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کھجوریں تو دیں گے لیکن باغ معین نہیں کرتے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے مجھے کھجوریں دے دینا۔ اب اس نے سونا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اتنی تاریخ کو ہم تمہیں اس سونے کے بدلے میں اتنی کھجوریں دے دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے سودا قبول ہے، چلو میں نے قرض دیا ہے آپ واپس کر دینا کھجوروں کی صورت میں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب آپ نے وہ سونا لیا صحابی کو دیا، فرمایا جا کے وہ جو بستی ہے اس میں سارا تقسیم کر دو۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اچھا جب قرض کی ڈیو ڈیٹ تھی، مقررہ تاریخ تھی، ابھی اس میں 3 دن باقی بچے تھے، وہ یہودی آ گیا۔ اچھا حالانکہ وہ تاریخ ابھی آئی نہیں تھی، 3 دن باقی تھے، وہ آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ وہاں موجود تھے، حتی عمر فاروق اعظم بھی وہاں کھڑے تھے۔ اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض سے پکڑا، زور سے جھٹکا دیا اور بدتمیزی کرنے لگا، کہنے لگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حق ادا کرنے میں تاخیر کیوں کی ہے؟ یہاں بات ختم نہیں کی، سرکار کو مخاطب کیا لیکن اس سے آگے بڑھا، کہنے لگا او عبد المطلب کی اولاد تم ایسے ہی کرتے ہو، حق دینے کے لیے تاخیر کرتے ہو۔ بھائی ذرا غور کریں، بندے کو بات کی جائے بندہ برداشت پھر بھی کر لیتا ہے، لیکن اگر اس کے پورے خاندان کو بات کی جائے
خاندان کے سربراہ کو مخاطب کر کے کہا جائے کہ تمہارا خاندان ہی ایسا ہے، تمہاری برادری ایسی ہے، تم تو ایسے ہی کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دامن کو پکڑ کے، قمیض کو پکڑ کے زور سے جھٹکا بھی دیا اور یہ بدتمیزی کے الفاظ بھی بولے۔ حضرت عمر فاروق اعظم قریب کھڑے تھے، آپ نے اس طرح تلوار کو ہاتھ دیا اور کہا، او ظالم تمہیں پتہ نہیں کس سے بات کر رکھے ہو؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر کے سائڈ پہ رکھ دیتا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں تشریف فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی۔ آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم کو کہا، عمر کیسی بات کر رکھے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ کوئی اور بات کرتے، یعنی مجھے کہتے کہ آپ قرض ادا کر دیں، اسے کہتے کہ نرمی اختیار کرو۔ تم نے بجائے ہمیں تلقین کرنے کے، سمجھانے کے، تم نے اپنی تلوار نکالنے کی کوشش کر لی۔ اب اس کے بعد وہ یہودی چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر فاروق اعظم سے فرمایا کہ جاؤ، کھجوریں موجود ہیں، وہ ساری کھجوریں جو اس کے سونے کے بدلے میں بنتی ہیں وہ بھی اس کو واپس کرو، اور 20 سا کھجوریں، ایک پیمانہ 20 سا کھجوریں اور زیادہ دینا۔ حضور یہ کس لیے ہے؟ فرمایا وہ جو یہودی قرض لینے آیا تھا اور تم نے جو تیز نگاہوں سے دیکھا تھا اس کے بدلے میں یہ کھجوریں دینا جا کے، تم نے دل توڑا ہے اس کا، تم نے اس کے ساتھ اس طرح تیز نگاہوں سے دیکھا ہے، غصے سے دیکھا ہے، لہذا 20 سا کھجوریں زیادہ دینا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا جی حضور بہتر ہے۔ اچھا حضرت عمر فاروق اعظم نے کھجوریں لی، وہ سیدھا زید بن ثانہ کے پاس چلا گیا، کہا یہ کھجوریں ہیں تمہارے سونے کے بدلے میں، اور یہ 20 سا کھجوریں اور زائد ہیں۔ اس نے کہا یہ کس لیے ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم آپ کہنے لگے وہ جو میں نے تمہارے ساتھ غصے میں بات کی تھی نا، اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کے کفارے کے بدلے میں یہ 20 سا کھجوریں سرکار نے فرمایا میں تمہیں اور زیادہ عطا کر دوں۔ اچھا اب اس کے بعد وہ زید بن ثانہ کہنے لگا، کہا اے عمر تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا جی کون ہوں؟ کہا میں یہودیوں کو بہت بڑا عالم زید بن ثانہ ہوں، اور تمہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ میں بہت زیادہ امیر ترین شخص ہوں۔ سنو، میں مدینہ شریف میں جیسے ہی آیا حضور کے چہرہ انور کو دیکھا، دیکھتے ہی ساری علامات نبوت پہچان گیا میں، لیکن 2 علامتیں ایسی تھی جس کو پریکٹیکلی، عملی طور پہ میں حضور کی ذات میں دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ میرے پاس یہی موقع تھا، یہی انداز تھا، اس کے علاوہ اور کوئی انداز نہیں تھا۔ فرمایا کون سی 2 چیزیں دیکھنا چاہتے تھے؟ کہتے کہ میں نے پڑھ رکھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی صفت ہے کہ آپ کا جو حلم ہے وہ غضب کے اوپر، غصے کے اوپر بھاری ہوگا، اور جتنی زیادہ بدتمیزی کرتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ حلم اور برداشت بڑھتی چلی جائے گی۔ میں یہ 2 صفتیں سرکار کی ذات میں دیکھنا چاہتا تھا، اور میں دونوں پریکٹیکلی دیکھ لی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں نے جتنی بدتمیزی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹیں اتنی بڑھتی چلی گئی۔ ہمارے ہاں کوئی بندہ تھوڑی سی وہ لفاظی کے اندر سختی لے کے آ جائے، پھر وہ ہمارے سامنے سے بھاگ کے کہاں جائے؟ ہمارے ہاں کسی کو معاف کرنے کا انداز ہی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں گاؤں کے گاؤں اجڑ چکے ہیں، برادریاں تباہ ہو گئی، کچھ لوگ جیلوں میں چلے گئے، کچھ قبرستانوں میں چلے گئے، مستورات پیچھے رہ گئی۔ ہوا کیا تھا؟ وہ یہ کسی نے گالی دی تھی، ہم نے برداشت نہیں کی ہے، ہم نے معاف نہیں کیا ہے، اور کیا ہوا؟ وہ 40 سال کے بعد بھی بدلے کی آگ ہمارے دلوں کے اندر بھڑکتی رہتی ہے۔ وہ ہم نے پنجابی میں یہ سر رکھا تھا، بچپن میں لڑائی ہوتی بچے کہتے لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ ہم سمجھتے کہ اللہ کے گھر سے مراد مسجد صاف کرنا ہے، ہم سمجھتے کہ اللہ کے گھر سے مراد خانہ کعبہ صاف کرنا ہے۔ بھائی نہیں، لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ اللہ کا گھر کون سا ہے؟ اس اللہ کے گھر کے بارے میں وضاحت پوچھنی ہے تو کلندر قصوری بلے شاہ سے پوچھو، فرماتے ہیں مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھاوی، دلاں وچ رب رہندا۔ یہ تھا اللہ کا گھر کہ لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ مطلب یہ کہ اپنے دلوں کو صاف کرو۔ یار یہ بچوں کی طرح لڑائی کیا کرو، بچے ادھر سے لڑتے ہیں، یہ بھی ماں کو شکایت لگا رہا ہے، یہ بھی ماں کو شکایت لگا رہا ہے، وہ دونوں مائیں آپس میں تکرار کر رہی ہیں، لڑائی کر رہی ہیں، دستوں گرے باغ ہیں، بچے پھر ادھر جا کے سائڈ پہ کھیل رکھے۔ کیا ہمارے دل بھی ایسے نہیں ہو سکتے؟ ہمارے دلوں میں ایسی چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی؟ یاد رکھنا، جب تک تمہارے دلوں میں قدورتوں کے بت ہیں، نفرتوں کے بت ہیں، انانیت کے بت ہیں، یاد رکھنا یہاں اللہ کی رحمت کے بسیرے نہیں ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا سکون دنیا میں رکھا ہے، آنکھوں کا سکون ہے، کانوں کا سکون ہے، زبان کا سکون ہے، ہاتھوں کا جسم کا سکون ہے، لیکن ایک چیز جو تنہا اللہ نے بنائی ہے اس کا سکون اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، وہ ہمارا دل ہے۔ اللہ نے یہ اعلان کر رکھا ہے، سنو میں نے تمہارے دلوں کا سکون اپنی یاد میں رکھا ہے۔ اور اللہ کی یاد کہاں آتی ہے؟ جہاں دل کے اندر نفرتیں نہیں ہوں گی، قدورتیں نہیں ہوں گی، بغض نہیں ہوگا، جن دلوں کے اندر نرمی ہوگی، جو نرم دل ہوں گے، یاد رکھنا وہاں اللہ کی رحمت برسی۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا لوگ وہ ٹین لگا کے بھی ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، سخت دل ہوتے ہیں۔ کیوں یہ نرم دل نہیں ہوتے ہیں؟ نرم دل جو سخت دل ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ اور جو بندہ سخت روح ہو، جو ترچ روح ہوتا ہے، جو غصے میں رہتا ہے، جس کے چہرے پہ طبیعت میں غصہ زیادہ رہتا ہے، یاد رکھنا وہ اللہ کے یہاں بندہ ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ میں تو اپنے موڈ میں ہی رہتا ہوں۔ عزیز سامعین محترم، اپنی زندگی میں لوگوں کو معاف کریں اور اس میلاد شریف کے اوپر اس ایک پہلو کو اپنے اندر شامل کر لیں اور یہ کہیں کہ میں نے آج کے بعد، میں یہ کہتا ہوں 2024 میں میں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منایا ہے، لیکن کس طرح منایا ہے؟ میں حضور کا معاف کرنے والا پہلو اپنے ذات کے اندر اس کو شامل کروں گا اور میں سمجھ جاؤں گا کہ میں نے سرکار کو خوش کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔